السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پروفیسر غزالہ صادق ہوں، آبسٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ۔ میں الصادق سعد شہید ہاسپٹل پشاور روڈ اور قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ کامن ہے، ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ۔ جب مینسٹرل بلیڈنگ جو کہ ہر منتھ میں آتی ہے، جب یہ اس کے ڈیز لمبے ہو جائیں، مور دین 7 days یہ آنے لگ جائے، یا پر ڈے پیڈز زیادہ استعمال ہونے لگ جائیں، 1 or 2 کی بجائے 3 or 4 پیڈز یوز ہونے لگ جائیں، یا ہیوی کلاٹس آنے لگ جائیں، تو اس پہ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دس از دین لیبلڈ ایز ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ۔ اس میں ایج کے حساب سے ڈفرینٹ کازز اور ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں۔ لائک سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹین ایجرس کی، فرام 12 to 18 years ایج میں۔ اس میں ضروری بات جاننے کی ہے کہ اسٹارٹ آف دا پیریڈس میں 1 یا 2 سال تک، کیونکہ این اوویولیٹری سائیکلس ہوتی ہیں، یہ اس طرح ہو سکتے ہیں ریگولر یا ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ، تو اس میں زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، بلڈ کی بیماری بچوں کو ہو سکتی ہے جو ارلی ایج میں ظاہر ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کمی ہوتی ہے، کوئی سنڈرومز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ پھر کچھ ہارمونل بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہوئی، جیسے آج کل بہت کامن ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جس میں پانی کی تھیلیاں اووریز میں بن جاتی ہیں، ان سب میں ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو ینگ بچوں میں اس کا علاج بہت ڈفرینٹلی ہے۔ ہم ان کو ایک تو آئرن کے سپلیمنٹس دیتے ہیں تاکہ ان کو کمزوری فیل نہ ہو، پین کلرز دیتے ہیں کیونکہ اس حالت میں پینس کافی زیادہ ہوتی ہیں ان کو، اور پلس جنرلی ان کو اورل کانٹرسیپٹیو پلز دیے جاتے ہیں، جو کہ میں خاص سمجھا کے بتاتی ہوں مدرس کو کہ بڑی عورتوں میں یہ فار کانٹرسیپشن یوز ہوتا ہے، اور ینگ بچوں میں یہ فار دا ٹریٹمنٹ آف ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لائف سٹائل چینجز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیلدی کھانا کھائیں، نیوٹریشس ہو لیکن ہیلدی کھانا ہو تو وہ بہت ٹھیک ہوتا ہے۔ ہائیڈریٹڈ اپنے آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی لائف میں ایکسرسائز کو ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، رائٹ فرام ٹین ایج۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں فرٹائل ایج میں، آپ کے ہو کہ 20 to 30 اور 40 ایئرز ایج میں۔ اس میں پھر تھوڑے سے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جیسے آپ نے سنا ہو کہ کوئی رسولیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ اوویرین سسٹ ہو سکتی ہے، اوویرین سسٹ میں بلیڈنگ آپ کی ہیوی ہو سکتی ہے، اور کوئی فائبرائڈس کا نام سب نے سنا ہے، فائبرائڈس ہو سکتے ہیں جو یوٹرس کے اندر رسولیاں ہوتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلے میں نے ذکر کیا ہارمونل امبیلنس، پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز، یہ ہر ایج گروپ میں ہو سکتا ہے۔ اس ایج میں ہمیں اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لائک اگر فائبرائڈس ہیں تو فائبرائڈس کو نکالنا پڑتا ہے، یا ایمبولائزیشن کے ذریعے ان کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، یہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر اوویرین سسٹ ہے تو اس کو یوزلی آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس ہے، اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت دفعہ تو اس ایج میں بھی کمبائن کانٹرسیپٹیو پلز یوز کر لیتے ہیں، ان سے بھی بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہارمونل پلز ہوتی ہیں، ان سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کریں، یعنی دوائیوں کے ذریعے اس کو ٹھیک کریں، لیکن جیسے فائبرائڈ ہے یا کوئی سسٹ ہے تو اس میں پھر آپریشن ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی میں یہ دوبارہ سے کہوں گی کہ لائف سٹائل چینجز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آئرن لینا، اچھی خوراک کھانا، نیوٹریشس، دس از ویری امپورٹنٹ۔ پھر آپ نیکسٹ آپ آ جائیں کہ جب آپ کی ایج 45 سے اوپر ہونے لگتی ہے، لائک یعنی کہ پیری مینوپوزل ایج، اس میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے آنے لگ جاتی ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس ایج میں ہم اس پہ بہت سب سے زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کوئی خدا نخواستہ سیریس بیماری ہو رہی ہے، کوئی کینسر بن رہا ہے، یا یہ مینوپاز کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں عام طور پہ اینڈومیٹریل بائیوپسی کرانا، بہت اچھا الٹرا ساؤنڈ کرانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جو ہمیں بائیوپسی رپورٹ آتی ہے یا جو ہمیں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتی ہے اس کے اکارڈنگلی یا تو ہم کنزرویٹیو ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر آپریشن کرنا ضروری پڑ جاتا ہے، ایٹ ٹائمز ایون یوٹرس ریموو کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 4th اسٹیج یہ ہے جب مینوپاز ہو گیا ایک لیڈی کو،
اس کے بعد تو اگر ہیوی بلیڈنگ نہ بھی ہو، ہلکی سی بھی بلیڈنگ ہو تو اٹ از ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ یہ پھر عام طور سے ہوتا ہے کسی سروائکل سی اے کینسر یا انڈومیٹریم کے کینسر کو نشاندہی کرتی ہے۔ اس لیے ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ کسی بھی ایج گروپ میں جب یہ ہوتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہے۔ تو سو لیڈیز، آپ کے لیے میرا یہی میسیج ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ ویری نان سیریسلی۔ جیسے کسی کو بھی ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہو، ان کو فوراً انویسٹیگیشن کے لیے، چیک اپ کے لیے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور میں نے ڈیٹیل سے ایج وائز ساری بات بتا دی۔